السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ پچھلے محفل میں بتایا گیا تھا کہ وضو کے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہونے کی بنا پر اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کی وجہ سے وضو کو کرتے رہتے ہیں، نماز سے پہلے، قرآن مجید کو چھونے سے پہلے اور طواف کعبہ سے پہلے۔ خصوصاً ان تین مواقع پر تو وضو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اور کیا کیا حکمتیں پوشیدہ رکھی ہے وضو کرنے سے؟ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جنہیں اس سلسلے میں معلومات نہیں ہوں گی، تو آئیے آج ہم اسی حکمتوں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حکمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن 8 حکمتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ وضو کرنے کی برکت سے ہماری نماز تو درست ہوتی ہے، طواف کعبہ درست ہوتا ہے، قرآن مجید کو چھونا ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں اور کیا کیا راز پوشیدہ ہیں اس وضو کے اندر، اس کو آج تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں۔ تو 8 حکمتیں اور 8 راز ایسے ہیں جو آج آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، جو وضو سے متعلق ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر جو غفلت ہے وہ غفلت ختم ہو جاتی ہے، ترک غفلت۔ انسان جب دنیاوی معاملات میں پڑا رہتا ہے، دنیاوی لگن میں مشغول ہوتا ہے، پھر اچانک نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ پہلے وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جو انسان کے اندر دنیاوی غفلت طاری ہوئی ہے اور لوگوں سے ملنے کی وجہ سے، کاروبار کرنے کی وجہ سے جو غفلتیں اس کے اوپر چھائی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہو۔ اس لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر سے غفلت ختم ہو جائے اور وہ مکمل طور پر اطمینان قلبی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ دوسری حکمت، آنے والی تکلیفوں سے حفاظت۔ جیسا کہ پچھلی محفل میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ انسان کے جسم پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد زہریلے مادے جسم کے کنارے پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں، جیسا کہ ہاتھ پر، پیر پر اور چہرے کے اوپر زہریلے مادے آ جاتے ہیں۔ اگر اس کو نہ دھویا جائے تو وہ پھوڑے اور پھنسی کی شکل میں ظاہر ہو کر اس کا اثر جسم میں ہو جاتا ہے اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ بہت ساری بیماریوں کے پیدا ہونے کا بھی اندیشہ اور خطرہ ہے۔ تو جب انسان وضو کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ زہریلے مادے جو انسان کے جسم کے کناروں پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، پیر پر، ہاتھ پر، چہرے پر، وہ پانی کی وجہ سے بجھ جاتے ہیں اور جسم کے اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں، یا پھر پانی کے ذریعے سے بہہ کر نکل جاتے ہیں اور انسان بہت ساری تکلیفوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ طبیبوں نے اس کو کہا ہے۔ تیسری حکمت اور تیسری مصلحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حصول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ خود قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو جو انسان اپنے آپ کو پاک رکھنے کا عادی بن جاتا ہے اور وضو کا بار بار عادی بنا لیتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کی محبت اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے پاکی کے ساتھ رہنا، وضو کے ساتھ باوضو رہنا، اپنے آپ کو باوضو رکھنا۔ یہ تیسری حکمت ہو گئی۔ چوتھی حکمت اور چوتھی مصلحت ہے فرشتوں کی صفت کا غلبہ۔ یہ بات ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر فرشتوں کی صفت کا بھی اثر رکھا ہے اور حیوانیت کی صفت کا بھی اثر رکھا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، طہارت کے ساتھ رکھتا ہے، وضو کے ساتھ رکھتا ہے، تو فرشتوں والی جو صفت کا مادہ اللہ نے رکھا ہے وہ غالب ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، اور بہیمیت اور حیوانیت کی جو صفت ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح انسان نیکوکار بنتا ہے اور اس کی فطرت پاکیزہ ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، نیکیاں کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کی صفت کا غلبہ بھی حاصل ہوتا ہے، یہ ایک وضو کی حکمت ہے۔ پانچویں حکمت ہے ازدیاد عقل، عقل میں اضافہ، یعنی جب بندہ وضو کا بار بار عادی ہو جاتا ہے اور وضو کرنے لگتا ہے تو اس کی عقل میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے جسم کے اندر جو مسامات ہیں ان مسامات کے ذریعے سے
ہوائیں تازہ تازہ ہوائیں اندر جسم کے اندر جاتی ہیں، عقل کے اندر پہنچتی ہیں، پاکیزہ ہوا پہنچتی ہے اور زہریلے مادے اس سے خارج ہو جاتے ہیں، اس طرح اس کی عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور جسم بھی اطمینان اور سکون سے رہنے لگتا ہے۔ اس کی برکت سے انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو مکمل طور پر اطمینان قلبی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہوا ازدیاد عقل والا۔ چھٹا فائدہ ہے نور و سرور کا لوٹنا، یعنی انسان کے اندر جو ایمانی نور ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں والا صفت رکھنے کی وجہ سے اس کا ایک نور ساتھ میں رکھا ہے، وہ نور پر سستی اور کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، دنیاوی معاملات میں پھنسنے کی وجہ سے ایک قسم کا غبار آ جاتا ہے اور وہ نور ختم ہونے لگتا ہے، اس کی روشنی دھیمی ہو جاتی ہے۔ انسان جب وضو کر لیتا ہے اور پاکیزہ رہنے لگتا ہے تو وہ نور اور وہ سرور پھر سے لوٹ آتا ہے اور انسان چست ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں بھی روشن لگیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ ان کے اعضاء بدن نور کی وجہ سے روشن ہوں گے، وضو کی برکت سے۔ جو اعضاء وضو کے اندر دھوئے جاتے تھے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ اعضاء کل قیامت کے اندر چمکیں گے، روز محشر میں چمکیں گے۔ تو ایک تو دنیاوی فائدہ بھی ہے، دوسرا آخرت میں بھی یہ اعضاء ہمارے لیے چمکیں گے وضو کی برکت سے۔ ساتواں فائدہ ہے اور ساتویں حکمت ہے فرشتوں سے نزدیکی۔ طہارت کی وجہ سے انسان فرشتوں کے ساتھ قرب اور اتصال حاصل کر لیتا ہے، فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے، حیوانیت والی صفت اس کی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اور آٹھواں فائدہ ہے اعضاء رئیسہ کو تقویت حاصل ہونا، یعنی اعضاء رئیسہ جو انسان کے جسم کے اندر ہے، باڈی کے اندر ہے، جیسا کہ دماغ ہے اور دل ہے اور پھیپھڑے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے باڈی میں بہت اہمیت والی ہیں، امپورٹنٹ چیزیں سمجھی جاتی ہیں یہ۔ تو ان چیزوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے، یہ مضبوط ہوتے ہیں پاکیزہ رہنے کی برکت سے، کہ جب انسان منہ پر، ہاتھ پر اور سر پر پانی ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے نفس پر بڑا اثر ہوتا ہے اور اعضاء رئیسہ میں تقویت اور بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اعضاء رئیسہ ایک دم قوی ہو جاتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ موڈ فریش رہنے لگتا ہے اور وہ ہمیشہ چست اور چاق اور چوبند رہتا ہے، سستی اس کے قریب نہیں آتی اور غفلت، سستی، کاہلی سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ 8 حکمتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حکمتیں ہیں، تو جیسا کہ میں نے پچھلے محفل کے اندر اور پچھلے درس کے اندر یہ آپ حضرات کے سامنے بات عرض کی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی احکام یوں ہی ہیں، عقل کے خلاف ہیں۔ دیکھیے یہ وضو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اس کا ایک حکم ہے اللہ کا، نماز کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے اور طواف کعبہ کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنی حکمتیں اور کتنی باتیں پوشیدہ ہیں اس کو ہم نہیں جان رہے تھے، اس لیے اعتراض پیدا ہو رہا تھا کہ اسلامی حکم تو عقل کے خلاف ہے، اسلامی احکام بلکہ مذہب اسلام ہی عقل کے خلاف ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے بنائے جا رہے تھے اور بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ ایک حکم ہے وضو، اس کے اندر 8 حکمتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن صرف 8 ہی کو آپ سامنے رکھیے اور عقل سے پوچھئے کیا اسلام، مذہب اسلام اور احکام اسلام عقل کے خلاف ہیں؟ تو ہر عقل مند کی عقل اور ہر سنجیدہ آدمی کی عقل یہ کہے گی کہ مذہب اسلام عین عقل کے مطابق ہے، اس کا حکم کوئی بھی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔